دوستو، جب ہسپانیہ میں مسلم اقتدار کا سورج غروب ہونے والا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ بس 10 سال کے اندر شہنشاہ الفانسو مسلمانوں کو اندلس سے نکال باہر کرے گا، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ تلیتلا جیسا عظیم شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، کئی بڑے شہروں کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ اندلس میں کسی مسلم حکمران میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ الفانسو کی جارحیت کو روک سکے۔ جب ہسپانوی مسلمانوں کی ساری امیدیں دم توڑ چکیں تو اس وقت ان کی امیدوں کا رخ دولت مرابطین کے عظیم رہنما یوسف بن تاشفین کی جانب ہوا۔ علماء کرام، ہسپانوی حکمرانوں نے ہر آئے دن یوسف بن تاشفین کی جانب خط لکھنے شروع کر دیے اور آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچتے تو اندلس سے مسلمانوں کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ یوسف بن تاشفین یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن اندلس پر حملے میں مسلسل تاخیر ہو رہی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر سمندر کے اس پار الفانسو کی جارحیت کو روکنے جاتے تو ممکن تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں سلطنت میں بغاوت ہو جاتی۔ بالآخر انہوں نے اندلسی مسلمانوں کی مدد کے لیے حامی بھری اور اپنے لشکر کے ساتھ اندلس میں داخل ہو گئے۔ تو آپ کی آمد کی خبر اندلس میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لوگوں میں دوبارہ امیدیں جاگ اٹھی تھیں۔ الفانسو کو جب یوسف بن تاشفین کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ شہروں کا محاصرہ ختم کر کے یوسف بن تاشفین کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ 23 اکتوبر 1086 عیسوی میں جمعے کے روز بطلیوس کے قریب مسلم اور عیسائی افواج کا یوں ٹکراؤ ہوا کہ میدان جنگ تھرا اٹھا۔ اس گھمسان کی لڑائی میں ہر طرف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ 3 حصوں میں تقسیم مسلمان افواج کا پہلا دستہ سلطنت اشبیلیہ کے مسلمان حاکم المعتقد کی کمان میں، جبکہ دوسرا یوسف بن تاشفین کے زیر قیادت تھا، اور تیسرا دستہ سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تھا۔ مسلم افواج کے یکے بعد دیگر تازہ دم دستوں میں عیسائی افواج یوں پھنسی کہ ان کا پانی پتا ہو گیا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 60,000 کی فوج میں سے صرف 500 عیسائی فوجی زندہ واپس اپنے شہر پہنچ پائے۔ اس روز اس میدان میں اتنا خون بہا کہ فوجیں قدم نہیں جما پا رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے اس جنگ کو معرکۃ الزلاقہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ عربی میں زلاقہ کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان۔ کل ملا کر یہ مسلم افواج فتح کی خوشی میں نعرے بازی کر رہی تھی تو دوسری طرف شہنشاہ الفانسو میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روز اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری عمر لنگڑا کر چلتا تھا۔ مسلمان تلیتلا کا شہر واپس تو نہ لے سکے، لیکن انہوں نے اگلے 300 سال تک عیسائیوں کو اسپین پہ قبضہ نہیں کرنے دیا۔ تلیتلا مسلمان واپس کیوں نہ لے سکے، اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یوسف بن تاشفین کو مراکش واپس آنا پڑا کیونکہ وہاں آئے روز بغاوت کے خطرات پائے جا رہے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسلامی لشکر جو مراکش سے اندلس گیا تھا وہ صحرا میں لڑنے والے تھے، کھلے میدان کے کھلاڑی تھے، انہیں شہروں کے محاصرے کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی شہر کے محاصرے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اگر یوسف بن تاشفین تلیتلا کا محاصرہ کرتے اور محاصرہ طول پکڑ جاتا تو دولت مرابطین میں بیٹھے سرکش سلطان کی عدم موجودگی میں فتنہ برپا کر سکتے تھے۔ خیر وجہ کوئی بھی ہو، لیکن یوسف بن تاشفین نے اندلسی مسلمانوں پر یہ احسان تو ضرور کیا کہ الفانسو کی جارحیت میں جہاں مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنا 10 دن کی بات لگتی تھی، اس جنگ کے بعد انہیں 1492 عیسوی تک انتظار کرنا پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی جنگ زلاقہ کے بارے میں مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔